اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ بے شک ہم نے تم کو زمین پر رہنے کو جگہ دی اور ہم نے تمہارے لیے اس میں سامان زندگی پیدا کیا، تم لوگ بہت ہی کم شکر ادا کرتے ہو۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 10 آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ کل آپ کے سامنے میزان عدل کے بارے میں عرض کیا گیا تھا۔ رات کو میں تفسیر کی تیاری کر رہا تھا تو کچھ احادیث اور کچھ روایات مجھ کو بڑی ہی دلچسپ کتاب کے اندر ملی، جس کو میں چاہتا ہوں کہ ایک دو تین روایات آپ کے سامنے کل کی آیات سے متعلق جو 8-9 پڑھی گئی تھی اور اس کے بارے میں ذرا تفصیل سے ذکر کیا گیا تھا، مزید کچھ روایات آپ کے سامنے بیان کروں جس سے ہمارے ایمان میں تازگی پیدا ہوگی اور اعمال کی رغبت پیدا ہوگی، نیک اعمال کی رغبت پیدا ہوگی۔ بہت ساری روایتیں ہیں، ان میں سے کچھ روایت بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلی روایت حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الزہد کی روایت سے بیان کی ہے، اور اس روایت کو ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی بیٹھ کر کے رو رہا تھا، اسی وقت حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رونے والا آدمی کون ہے وہ؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رونے والا آدمی فلاں ہے۔ اس کا نام کتاب کے اندر ذکر نہیں کیا گیا ہے، صرف یہ ذکر کیا گیا رونے والا آدمی فلاں ہے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، بنی آدم کے سارے اعمال کا نام ترازو کے اندر بنی آدم کے تمام اعمال کا وزن کیا جا سکتا ہے، بنی آدم کے تمام اعمال کا قیامت کے دن ترازو میں وزن کیا جا سکتا ہے، لیکن رونے کی وجہ سے جو آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں ان آنسوؤں کا وزن کوئی بھی ترازو نہیں کر سکتی ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، دیکھیے ترازو، اتنی بڑی ترازو جس ترازو کے اندر ساری کائنات سما جائے، زمین اتنی بڑی، آسمان اتنے بڑے بڑے، ساتھ آسمانوں کے اندر کتنی چیزیں ہیں، زمین کے اندر کتنی چیزیں ہیں، چاند ہے، سورج ہے، ستارے کتنے بڑے بڑے ہیں، دریا ہے، تالاب ہے، شجر ہے، حجر ہے، اتنی ساری چیزوں کو اس کے اندر رکھا جائے گا، وزن کیا جا سکتا ہے، لیکن آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں کا کوئی بھی وزن نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم کی آگ کو یہ سمندر، یہ تالاب، یہ ندیاں نہیں بجھا سکتے۔ دنیا کے اندر کتنا سمندر، دنیا کا بڑا حصہ پانی پر مشتمل ہے، انسانی آبادی بہت کم ہے، بڑا حصہ پانی ہے، لیکن اتنا پانی بھی جہنم کو بجھانے کے لیے ناکافی ہے۔ جہنم کی آگ کو بجھا ہی نہیں سکتا یہ پانی، لیکن آنکھوں سے نکلنے والا مچھر کے پر کے برابر بھی آنسو جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے کیا ہے، کافی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مسلمان آنکھوں سے آنسو نکالتا ہے تو اس آنکھوں کے نکلنے والے آنسو کی برکت سے اللہ انسان کے سارے جسم کو جہنم پر حرام کر دیتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، دیکھیے۔ اس کے بعد دوسری روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن نام اعمال میں سب سے پہلے جن چیزوں کا وزن ہوگا، نام اعمال میں سے جن چیزوں کا اس ترازو میں رکھ کر کے وزن کیا جائے گا، وہ انسان کا وہ نفقہ ہے جو انسان اپنے اہل و عیال پر، بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہے، سب سے پہلے اس کو وزن کیا جائے گا۔ اس لیے انسان اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی پوزیشن کے مطابق اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے، تنگی نہ کرے، گن کر کے نہ دے اپنے بیوی بچوں کو۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو اخراجات بیوی بچوں کو شوہر دیتا ہے یا باپ دیتا ہے، وہ اخراجات تو دے ہی دے،
لیکن اس کے علاوہ بھی بیوی کو کچھ الگ سے دینا چاہیے، اور وہ الگ سے دینے کے بعد اس کا حساب کتاب نہیں لینا چاہیے، بلکہ اس کو دے دے، اپنی مرضی مطابق وہ خرچ کرے، کسی کو اوپر بھی خرچ کر، اس کی مرضی ہے۔ تیسری روایت میں بیان کر کے وہ آیت جو میں نے 10 نمبر کی آیت پڑھی اس کا خلاصہ بیان کروں گا انشاءاللہ۔ تیسری روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے فرمایا، اس روایت کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے فاطمہ اٹھو، قربانی کے جانور کے پاس جا کر کے تم کھڑے رہو، قربانی کا جو جانور ذبح ہوتا ہے وہاں جا کر کے تم کھڑے رہو، قیامت کے دن تمہاری قربانی کے جسم سے نکلنے والے خون کے قطرے تمہارے گناہوں کی مغفرت کا وہ خون کے قطرے ذریعہ بنیں گے۔ جو قطرے نکلتے، کتنے قطرے ہیں؟ ہر قطرے سے گناہوں کی مغفرت جو ہوگی۔ اور اس کے بعد فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، قربانی کے تمام جانوروں کے حصے، گوشت ہے، خون ہے، کھر ہے، رسی ہے، اسی طریقے سے اس کا پوست ہے، بال ہے، ساری چیزوں کو قربانی کرنے والے کے نام اعمال جب تلیں گے تو اس کے ساتھ ساتھ قربانی کے ان چیزوں کو بھی رکھا جائے گا وزن میں، اور 70 گنا بڑھا کر کے رکھا جائے گا، 70 گنا، خون کو، پوست کو، بال کو اور ساری چیزوں کو 70 گنا بڑھا کر کے اس کے نام اعمال میں ترازو میں رکھا جائے گا اور اس کا وزن کیا جائے گا۔ اس لیے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قربانی کو خوش دلی کے ساتھ کیا کرو، تنگ دلی کے ساتھ، نیم دلی کے ساتھ مت کیا کرو، رسم و رواج دکھانے کے لیے، ریاکاری کرنے کے لیے، کسی کو خوش کرنے کے لیے مت کیا کرو، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے قربانی کیا کرو۔ یہ تو کل جو 2 آیتیں پڑھی گئی تھی 8 اور 9، اس کا میں نے کچھ تذکرہ کیا کیونکہ یہ روایتیں بہت ہی مجھ کو پسند آئی، ساری روایتیں اچھی ہی ہیں لیکن ایمان افروز ہونے کی وجہ سے میں نے اس کو ذکر کیا۔ اس کے بعد آیت نمبر جو 10 پڑھی گئی سورہ اعراف کی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر جو نعمتیں نازل فرمائی ہیں ان نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ انسانوں کے اوپر تو بہت ساری نعمتیں اللہ نے بارش کی طرح برسا رکھی ہے، ان نعمتوں کو انسان شمار نہیں کر سکتا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، انسان ان نعمتوں کو شمار کر ہی نہیں سکتا، گنتی کر ہی نہیں سکتا۔ بارش کے قطروں کو تو گن سکتا ہے، درخت کے پتوں کو شمار کر سکتا ہے، ریت کے ذروں کو شمار کر سکتا ہے، لیکن انسان کے اوپر اللہ نے جو نعمتیں نازل فرمائی ہیں ان نعمتوں کو انسان شمار کر ہی نہیں سکتا۔ ان نعمتوں میں سے پہلی نعمت جو اللہ نے انسانوں کو عطا فرمائی ہے وہ ہے زمین کا اللہ نے انسانوں کے لیے مسکن بنایا، ٹھہرنے کی جگہ اللہ نے زمین کو بنایا، کہ زمین کو نہ تو زیادہ نرم بنایا نہ تو زیادہ سخت بنایا، اتنا بھی نرم نہیں بنایا زمین کو کہ انسان اس پر چل نہ سکے، مکان نہ بنا سکے، کوئی اپنی ضروریات کی تکمیل نہ کر سکے، یا اتنا سخت بھی زمین کو نہیں بنایا اللہ نے کہ آدمی کھیتی باڑی نہ کر سکے، مکان نہ بنا سکے، اپنی ضرورت کے مطابق زمین کو استعمال نہ کر سکے، وہ بھی نہیں کیا۔ اور زمین کے اندر سے معدنیات، سونا، چاندی، لوہا، کنکر، پتھر، یہ ساری چیزیں اللہ نے زمین سے نکالی ہیں جو انسان کی ضرورت کے لیے ہے۔ انسان ان چیزوں کو استعمال کرتا ہے، لیکن آج انسانوں کا المیہ یہ ہے، دیکھیے اللہ فرما رہے ہیں، بطور شکایت اللہ فرما رہے ہیں، اتنی ساری نعمتیں میں نے تمہارے لیے نازل فرمائی، کھیتی ہے، باڑی ہے، اناج ہے، غلہ ہے، اتنی ساری نعمتیں تمہارے لیے میں نے نازل فرمائی، لیکن آج انسان ان نعمتوں کو شکر ادا نہیں کرتا۔ قلیلا ما تشکرون، بہت کم تم شکر ادا کرتے ہو۔ آج ہمارا آپ کا، ساری انسانیت کا المیہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی نعمتیں ہمارے اوپر نازل ہو رہی ہیں اتنی ہی ناشکری بھی ہماری طرف سے ہو رہی ہے۔ مولانا ذوالفقار صاحب زید احمد دو، جس کا تذکرہ میں کرتا رہتا ہوں، وہ فرماتے ہیں آج عام انسانوں کے پاس سہولیات اور عیش و آرام کے اتنے سامان ہیں کہ پہلے زمانے میں بادشاہوں کو بھی وہ چیزیں دستیاب نہیں تھیں۔ آج بتائیے جو چیزیں، فین ہے، لائٹ ہے، اتنی بہترین مسجدیں ہیں، اے سی ہے، کولر ہے، گاڑی ہے، ریل ہے، ہوائی جہاز ہے، کتنی چیزیں اللہ نے انسانوں کو عطا فرمائی ہیں، لیکن انسان شکر ادا نہیں کرتا۔ پہلے زمانے میں بادشاہ لوگ سفر کرتے تھے لڑائی کے لیے اور مارکا آرائی کے لیے، مہینوں مہینوں، سالوں سالوں تک سفر کرتے تھے۔
آج تو گھنٹوں کا کام منٹوں میں سیکنڈوں میں ہو رہا. حیدرآباد میں آپ صبح 9 بجے 10 بجے ناشتہ کیجئے اور فلائٹ سے سعودی عرب جا کر کے آپ وہاں کھانا کھائیے، لنچ کیجئے. آپ اتنی سہولیات اللہ نے عطا فرمائی ہیں، لیکن اتنی ہی ناشکری ہماری طرف سے ہو رہی ہے. پہلے کمائی کم تھی، آمدنی کم تھی، اس کے باوجود وہ شکر ادا کرتے تھے، کھاتے تھے قناعت کے ساتھ، صبر کے ساتھ، شکر کے ساتھ کھاتے تھے. اللہ اس کی کمائی میں برکت بھی دیتا تھا. لیکن آج بے برکتی کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ انسان کھاتا ہے، پیتا ہے، سوتا ہے، عیش و آرام کرتا، ساری چیزیں عیش و آرام کی ان کے پاس ہیں، لیکن زبان سے شکر ادا نہیں ہوتا. جب بھی پوچھئے ارے کیا کروں بھائی، پریشان ہوں میں. کارخانے ہیں، دکانیں ہیں، ساری چیزیں ہیں، گاڑی پر گاڑی، مکان پر مکان، زمین جائیداد، ساری چیزیں ان کے پاس ہیں، لیکن پوچھئے تو پریشانی ہے. 1 لاکھ وظیفہ کھانے والا، 1 لاکھ تنخواہ کھانے والا، ان سے پوچھئے تو وہ بھی ناشکری کرے گا. تو جب ناشکری کرو گے، قرآن کے اندر اللہ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ تم میری نعمتوں پر شکر ادا کرو گے تو میں نعمتوں کو بڑھاؤں گا. اور اگر تم نے ناشکری وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم نے میری نعمتوں پر ناشکری کی تو میں تم کو سخت عذاب دوں گا. قرآن کے اندر بے شمار جگہ پر شکر اور صبر کا تذکرہ ہے. قرآن کے اندر بے شمار جگہ پر شکر اور صبر کا تذکرہ ہے. لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا نہیں کرتے. اللہ کی نعمتوں پر شکر کیا ہے؟ اللہ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان نعمتوں کو اس کی مرضی کے مطابق شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر، شریعت کے حدود کے اندر رہ کر استعمال کرنا اس کی نعمتوں کا شکر ہے. یہ مثال کے طور پر چند باتیں کہہ کر کے ختم کرتا ہوں. یہ آنکھ اللہ نے عطا فرمائی ہے. یہ آنکھ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. ہم پڑھتے تھے، بہت مطالعہ کرتے تھے، آج آنکھ کمزور ہو گئی، مطالعہ کرنے کا ذوق ختم ہو گیا. ان آنکھوں کا اچھی جگہ پر استعمال کرنا یہ آنکھوں کا شکریہ ہے. غلط جگہ پر استعمال نہیں کرنا، غیر محرم کو جھانک جھانک کر کے نہیں دیکھنا، چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو. آنکھوں سے غلط چیزوں کو نہ دیکھنا یہ آنکھوں کا شکریہ ہے. کانوں سے بری بات کا نہ سننا یہ کانوں کا شکریہ ہے. زبان سے بری بات کا نہ نکالنا یہ زبان کا شکریہ ہے. ہاتھ کو غلط چیزوں پر استعمال نہ کرنا، کسی پر ظلم نہ کرنا، کسی کو بے قصور نہ مارنا، یہ کیا ہے؟ ہاتھ کا شکریہ ہے. پیروں کا شکریہ یہ ہے کہ انسان جو ہے آج چلے تو نیکیوں کی طرف چلے، برائی کی طرف قدموں کو نہ اٹھائے، یہ پیروں کا شکریہ ہے. دل کا شکریہ یہ ہے کہ برا خیال، برے تصورات دل کے اندر نہ لائے، یہ دل کا شکریہ ہے. سارے اعضاء کا شکر یہ ہے اور ساری نعمتوں کا شکر یہ ہے کہ اس کو غلط جگہ پر اللہ کی مرضیات کے خلاف اس کو استعمال کرنا یہ ناشکری ہے. اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا یہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ہے. ہم لوگ دیکھیے زبان سے بھی بری چیزیں، بری باتیں نکالتے رہتے، آنکھوں کو بھی غلط جگہ پر استعمال کرتے رہتے، ہاتھوں کو بھی کسی کے لیے ظلم، کسی کو پر ظلم کر دیتے، پیروں کو بھی غلط جگہ پر استعمال کرتے، دل کے اندر بھی برے برے خیالات لاتے رہتے. دل کے اندر بوڑھے لوگ جن کی عمر 70 سال 75 سال ہو گئی، وہ بھی برے برے خیالات لا کر کے زناکاری کے اندر، دل کی زناکاری کے اندر کیا رہتے؟ مبتلا رہتے. سوچتے رہتے جوانی کے حالات، جوانی کے دن، جوانی کے عیاشی کے دنوں کو یاد کر کر کے سوچتا رہتا کہ ہم نے جوانی میں کیا کیا کام کیے اور یہ بھی کیا وہ بھی کیا. برے خیالات دلوں کے اندر لا کر کے وہ مزے لیتا. یہ دل کا زنا ہے. آنکھوں سے غلط جگہ پر آنکھوں استعمال کرنا آنکھوں کا زنا ہے. ہاتھوں سے غیر محرم کو چھونا یہ ہاتھ کا زنا ہے. پیروں کو غلط جگہ پر لے جانے کے لیے، برائی کے لیے لے جانے کے لیے یہ پیروں کا زنا ہے. دل سے کسی بری چیز کو سوچنا یا کسی غیر محرم کا تصور لانا یہ دل کا زنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر ان چند نعمتوں کا ذکر کیا ہے کہ میں نے تمہارے لیے زمین کو تمہارا مسکن بنایا، ٹھہرنے کا مقام بنایا، اور تمہارے لیے اس کے لیے ضروریات کی چیزیں میں نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی تم لوگ قلیلا ما تشکرون، میری نعمتوں کا بہت کم شکر ادا کرتے ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اپنی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ناشکری سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد